جی ناظرین، یہ جو احتجاج کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور پنجاب کالج کے طلباء اور طالبات ہیں۔ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ لاہور پنجاب کالج میں ایک طالبہ سے جنسی زیادتی کا معاملہ پیش آیا، اور وہ جنسی زیادتی کس نے کی، کون مجرم ہے، کس کو مجرم بنایا جائے گا، یہ تمام تر تحقیقات اور تفصیلات ابھی بھی جاری ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سب سے پہلے آپ چلے جائیں ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں، وہاں کیا حالات اور واقعات ہوئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کیا حالات ہوئے، سہیوال یونیورسٹی میں سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے، سب کے سامنے زنا ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب آئیے لاہور پنجاب کالج میں کہ وہاں پر بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ عزتیں کون لوٹ رہے ہیں، کن کے ایما کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، اس کا مجرم، اصل مجرم کون ہے، یہ تحقیق اور تفتیش کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر ہر جگہ کے اوپر، ہر مقام پہ سیکورٹی کا انتظام مضبوط ہو، کیمرے، سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہوں، پھر بھی بچی کے ساتھ ایک جبری زیادتی ہو جائے تو میرے خیال سے یہ معاملہ اچانک اور مفاجاتی طور پہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ چھوٹے چوکیدار کا یہ کام نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جیسا کہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر وزیروں اور مشیروں کے بیٹے جو تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ بہرحال غریب اپنی پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو قسم پرسی کے وقت گزار کے اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں تاکہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ علم حاصل کریں، ان کے اندر شعور آئے۔ اگر یہ واقعہ کسی مدرسہ میں ہو جاتا یا کسی دینی طبقہ سے متعلق کسی فرد کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو جاتا تو اب تک میڈیا چیخ چیخ کے کہتا کہ ان مدارس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ان مدارس کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے، ان مدارس کا دھندہ بھی یہی ہے۔ اب جب کہ ان تمام یونیورسٹیز میں یہ واقعات رونما ہو چکے، یہ تمام تر تحقیقات اور تفصیلات بھی سامنے آ چکی، مجرموں کی بھی نشاندہی ہو چکی، لیکن میڈیا بھی خاموش ہے، اعلیٰ عہدیدار بھی خاموش ہیں، تمام لوگ کس لیے خاموش ہیں؟ آخر ڈر کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نعرہ تو آزادی کا لگاتے ہو، لیکن پس پردہ آپ کے دل و دماغ کے اندر غلامی گھسی ہوئی ہے۔ میڈیا واضح طور پہ اس چیز کو بیان نہیں کر رہا، مجرموں کو بیان نہیں کر رہا، اس چیز کا بلیم اور اس کا قصور بھی غریب چوکیدار کے اوپر ڈالیں گے یا کسی دوسرے غریب کے اوپر ڈالیں گے جو بڑے لوگ اعلیٰ عہدے کے اوپر اس کام میں ملوث ہوں گے، ان کو بچا لیا جائے گا۔ بہرحال طلباء اور طالبات جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ان کا احتجاج حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے، پاکستان وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک باہر کی دنیا کو اپنا کیا امیج، اپنا کیا وقار، اپنی کیا تہذیب اور تربیت دکھا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ تعلیم کے اڈے وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تعلیم کے اڈوں کے اندر جبری طور پر لڑکیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ جبراً زنا کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا تشخص باہر کس انداز سے آپ پیش کر رہے ہو؟ اسی لیے خدا را آپ کچھ سوچو، اپنی فکر کرو، اپنے ملک کے بارے میں مثبت کردار ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اسی طرح پاکستان میں رہنے والے علماء اس مخلوط تعلیم کی جب مخالفت کرتے ہیں تو نیم لبرل لوگ انہی علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اسی دینی مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ تمہاری سوچ دقیانوسی والی سوچ ہے، تم پرانے زمانے کی سوچ رکھتے ہو۔ نہیں، ہم پرانے زمانے کی نہیں بلکہ ہم حالات کو بھانپ کر وہی چیز آپ کو بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب نقصان آپ کے سامنے ہے کہ ایک بچی کے ساتھ جبراً زیادتی کی گئی، لیکن اب اس کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اگر آواز اٹھائیں گے ان کے والدین تو ان کے والدین کی آواز کو دبا دیا جائے گا،
کہ خبردار اگر آپ نے کوئی آواز اٹھائی تو آپ کو بھی اور آپ کی بچی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، لیکن آج پاکستان سے وہ ڈیجیٹل طوائفیں جنم لے رہی ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھ کر یا اپنی فیملی ولاگنگ بنا کر پاکستان کے امیج کو اور اس کے کردار کو اور اس کی سوچ کو جو پاکستانیوں کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے حکومتی طور پر، سیاسی طور پر، ریاستی طور پر کوئی ایسا اقتدام کیا جائے کہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ان لوگوں کی جرت نہ ہو سکے کہ اس طرح کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت پاکستان کے کردار کی، اس کی معاشرت کی، معیشت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔